آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں کہ آپ ایک بار سننے کے بعد بار بار سنیں گے۔ آپ کا دل کرے گا کہ اس واقعے کو بار بار سنیں، اس بیان کو بار بار سنیں۔ جوانو، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک فرشتے کو کہا کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ کہ اس سے پہلے میں نے اس جیسا واقعہ نہ سنا ہو، کوئی حیران کن واقعہ سناؤ۔ اب اس فرشتے نے ایک واقعہ سنایا، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ اس فرشتے نے کہا، حضرت ایک دن صبح کا وقت تھا، زمین پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ صبح کا وقت تھا، اللہ کی زمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آسمان اور زمین کے فرشتوں کو حیران کر دیا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ ایک بستی کے باہر ایک پرانا درخت تھا جو صدیوں سے وہاں پر کھڑا تھا۔ وہ درخت ہمیشہ سرسبز رہتا تھا، سرسبز رہتا تھا، حشاش بشاش رہتا تھا، لیکن آج اس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، آج اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرسبز رہنے والے درخت کے پتے جھکے ہوئے تھے، آج اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، اس کے پتے گر گئے تھے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ آج وہ درخت بہت ہی زیادہ پریشان تھا، آج وہ درخت بہت ہی زیادہ ٹینشن میں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آسمان سے ایک فرشتہ اترا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اسی درخت کے قریب آ کر یہ فرشتہ رک گیا۔ فرشتے نے درخت کے بالکل قریب ہو کر کہا، اے درخت، تم آج اتنے اداس کیوں ہو؟ تم تو حشاش بشاش رہتے تھے، تم تو سرسبز رہتے تھے، لیکن آج تیرے پتے گر گئے، آج تیری کمر جھک گئی، آج تیری ٹہنیاں جھک گئیں۔ تو ہمیشہ خوش رہنے والا درخت آج اس طرح اداسی میں کیوں ہو گیا ہے؟ تم تو ہمیشہ خوشی اور سکون کی علامت تھے، تمہاری چھاؤں میں لوگ آرام کرتے تھے، تمہاری چھاؤں میں مسافر لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے تھے، سکون کی سانس لیتے تھے، تمہارے پھل کھا کر لوگ اپنی بھوک مٹاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور تمہارے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگ جب بیٹھتے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، تھکے ہوئے لوگ تیرے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جب بیٹھتے تھے تو ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، اپنی پریشانیاں بھول جاتے تھے۔ لیکن آج تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ آج تم کیوں پریشان ہو؟ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اب اس درخت نے اللہ کے فرشتے کو اپنی اداسی کی وجہ بیان کی، اپنی پریشانی کی وجہ بیان کی۔ اس درخت کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ درخت نے ایک سرد آہ بھری، سرد آہ بھری، ساتھ ہی کہا، اے فرشتے، میں صدیوں سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا آیا ہوں، اللہ کی مخلوق کو میں نے فائدہ پہنچایا، اللہ کی مخلوق کو میں نے چھاں فراہم کی، میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فراہم کی، لیکن آج میں نے اپنی جڑوں کے اندر ایک ایسی چیز محسوس کی ہے، اپنی جڑوں کے اندر آج میں نے ایک ایسی چیز محسوس کی ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرشتے نے حیران ہو کر پوچھا، درخت بتا تو صحیح، آخر وہ کون سی چیز تھی، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں اس قدر غمگین کر دیا، جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر دیا؟ درخت نے روتے ہوئے جواب دیا، روتے ہوئے کہا، اے معصوم فرشتے، میری جڑوں میں ایک معصوم بچے کو دفن کیا گیا ہے، میری جڑوں کے اندر ایک معصوم بچے کی روح قبض ہوئی ہے۔ فرشتے نے کہا، وہ کیسے؟ کہا، ایک شخص تھا، اس کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بیٹوں سے تو محبت کرتا تھا لیکن اسے بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے اسے بیٹی عطا کی، اس کے گھر رحمت بھیجی۔ میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان کو کسی بھی حال میں قبول نہیں، جن رحمتوں کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 بیٹی۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے مگر کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ نمبر 2 بارش۔ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے مگر بارش کسی کو اچھی نہیں لگتی، کوئی قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3 بیماری۔ جب بیماری آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں نہانے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان رحمت کی آغوش میں چلا جاتا ہے لیکن انسان کو اللہ کی یہ رحمت بھی قبول نہیں۔ کہا ایک شخص تھا، اس کو بیٹی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اللہ کو پتا تو تھا، اللہ جانتا تھا کہ میں اسے بیٹی عطا کروں گا، اس نے یہ کچھ کر دکھانا ہے۔ اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایک بیٹی عطا کی۔ انہوں نے اپنی ننھی بیٹی کو اٹھایا، نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھایا، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، جب ساری کائنات سو چکی تھی، چرند پرند انسان حیوان، رات کی تاریکی میں ان ظالموں نے، ماں باپ نے اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھایا، اللہ کی رحمت کو اٹھایا، میں درخت کے نیچے آ کر پھینک دیا۔ میں درخت کے نیچے اپنی ننھی سی بیٹی کو پھینک دیا۔ بیٹی ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، فریادیں کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں کہتی رہی، ابو مجھے اتنا بتا دو میرا قصور کیا ہے، امی تو میرے حق میں کیوں نہیں بولتی؟ ہائے، انہوں نے اپنی ننھی سی بیٹی کو، تڑپتی ہوئی بیٹی کو، فریادیں کرتی ہوئی بیٹی کو میں درخت کے نیچے پھینک کر یہاں سے چلے گئے۔ اب وہ ننھی سی گڑیا، ننھی سی بچی کئی دن تک میری جہوں کے ساتھ چمٹی رہی، کئی دن تک تو وہ زندہ رہی، لیکن آج وہ بچی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کے آنسوں کو محسوس کیا، میں درخت نے اس کے دل کی دھڑکن کو سنا، اس کے دل کے درد کو پڑھا، اس کے اللہ کو پکارنے کی آواز کو سنا۔ آج وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن وہ بچی موت سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے وہ ننھی سی گڑیا دعا کر رہی تھی، اللہ اگر میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو تو میرے ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑنا، تو میرے ماں باپ کو تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ نہیں جانتے، وہ نادان ہیں، وہ نادان ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تو میرے ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑنا۔ ادھر رات کے وقت یہاں سے بچی مر گئی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ادھر رات کے وقت جب وہ والدین اپنے گھر میں سو رہے تھے، خراٹے لے رہے تھے، مزے کی نیند سو رہے تھے، اچانک ان کے آس پاس زمین کانپنے لگی۔ اب اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا۔ میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کسی کو رلاؤ گے تو ساری زندگی روتے رہ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اب اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا تھا۔ وہ ظالم ماں باپ اپنے گھر میں سکون کی سانسیں لے رہے تھے، سو رہے تھے، اچانک ان کے آس پاس زمین کانپنے لگی، ان کے کمرے کی دیواریں عجیب سی آوازیں نکالنے لگی، عجیب سی آوازیں نکالنے لگی، جیسے وہ دیواریں ان کے ظلم کی گواہی دے رہی ہیں۔ اچانک ان ظالموں کے بستر کے نیچے زمین پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی اور ایک گونجدار آواز سنائی دی، ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ آواز میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ظالمو، تم نے اپنی ہی اولاد کو ٹھکرا دیا، اور وہ اولاد جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی تھی، اس
रहमत को तुमने मट्टी के सुपुर्द कर दिया। रहमत को मट्टी के सुपुर्द करके तुम सुकून की सांस ले रहे हो, यह हरगिज नहीं हो सकता। अब जमीन तुम्हें इंसाफ के लिए बुलाती है। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, अल्लाह का तराजू इंसाफ तोड़ने लगा है। अब दोनों वालिदैन चीखते हुए अपने घर से बाहर निकले। जब ये खौफनाक मंजर देखा तो दोनों वालिदैन चीखते हुए अपने घर से बाहर निकले, लेकिन इनके हर कदम के साथ जमीन फटती चली जा रही थी। ये कदम उठाते थे, नीचे से जमीन फट जाती थी, और वो जहां जाते वो जगह उनके लिए अजाब का सबब बन जाती। जमीन नीचे से फट जाती। भागते भागते आखिरकार ये माँ बाप, ये जालिम लोग उसी दरख्त के नीचे जा पहुंचे जहां पर इन्होंने अपनी नन्ही सी जिंदा बेटी को फेंका था, नन्ही सी जान को तन तनहा अकेला छोड़ा था। अब क्या हुआ? अब जमीन ने इन्हें अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। पहले तो ये जहां पर पैर रखते वो जगह फट जाती। अब जमीन ने, ये वही जगह है जहां पर इन्होंने अपनी नन्ही सी अल्लाह की रहमत को फेंका था, तन तनहा अकेला छोड़ा था, उसी जगह ने, उसी जमीन ने इन जालिमों को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। इनकी टांगों से पकड़ा, इनके पैरों से पकड़ा, अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों वालिदैन चीखते रहे, रहमत की फरियादें करते रहे, मुआफी की भीख मांगते रहे, लेकिन अल्लाह की अदालत में रहम सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो अपने गुनाहों का एहसास वक्त पर कर लेते हैं। अल्लाह की अदालत में रहम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो अपने गुनाहों का एहसास वक्त पर कर लेते हैं, जो वक्त पर तौबा कर लेते हैं, जो वक्त पर अल्लाह से सुलह कर लेते हैं। इन जालिमों की चीखों पुकार जमीन के अंदर दब कर रह गई। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इनके चीखने की आवाज जमीन के अंदर भी खत्म ना हुई। 5 दिन मुसलसल इसी दरख्त के अंदर से जालिम माँ बाप की चीखों की आवाजें आती रही। 5 दिन मुसलसल दरख्त के अंदर से, जमीन के अंदर से, क्योंकि जमीन ने इन्हीं अपने अंदर ले लिया था। 5 दिन मुसलसल जमीन के अंदर से आवाजें आती रही। लोग सुनकर इबरत हासिल करते रहे, इबरत हासिल करते रहे, तौबा करते रहे। अल्लाह, हम तेरी रहमतों के साथ इस तरह का जुल्म नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। अल्लाह की अदालत में कोई गुनाह छुप नहीं सकता, कोई भी नाफरमानी छुप नहीं सकती। छोटी सी छोटी गलती भी, छोटे से छोटा गुनाह भी छुप नहीं सकता। और जुल्म का हिसाब जमीन व आसमान दोनों देते हैं। तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला जरूर पकड़ता है, फख्र करने वाले अल्लाह की पकड़ में जरूर आते हैं। जालिम अल्लाह की गिरफ्त से हरगिज नहीं बच सकता, और मजलूम की बद्दुआ अर्श का दरवाजा खोल के रख देती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक और इबरतनाक वाक़या सुनाऊंगा। ये वाक़या आप लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया बनेगा। एक दिन कुछ फरिश्तों ने अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, हमने जमीन पर एक ऐसी जगह देखी है जहां पर हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, खुशबू फैली हुई है, और बरकत वाले फरिश्ते मुसलसल उसी जगह पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। बरकत वाले फरिश्ते, रहमत वाले फरिश्ते उसी जगह पर हर वक्त उतर रहे हैं। आखिर ये कौन सी जगह है? अल्लाह, तू हमें बता ना, हम वजह मालूम करना चाहते हैं, उसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो जगह कौन सी है, और उस जगह की क्या फजीलत है कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, उस जगह पर खुशबू फैली हुई है। अल्लाह, तू उस जगह की फजीलत के बारे में हमें बताना। अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों, ये मेरी हिकमत का एक राज है, ये मेरी हिकमत का एक राज है, लेकिन आओ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को हुक्म दिया, चंद फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उसी जगह पर पहुंचे जहां से खुशबू आ रही थी, जिस जगह रोशनी ही रोशनी थी। अल्लाह का हुक्म सुनते फरिश्ते एक ऐसी जगह पहुंचे जो एक छोटा सा गांव था। अल्लाह का हुक्म सुनते ही फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरे, एक ऐसी जगह पहुंचे जो एक छोटा सा गांव था, छोटा सा गांव था, और एक मामूली सा
کچا گھر تھا اسی گاؤں کے اندر، کچا گھر تھا جس میں ایک بوڑھی عورت، اب اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ اس کا بیٹا تھا، نہ اس کی بیٹی تھی، نہ اس کا بھائی تھا، نہ اس کا شوہر تھا، ایک ہی تنہا بڑھیا عورت رہتی ہے۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھی، اس کے شب و روز عبادت میں گزر رہے تھے۔ اس کے پاس کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی اور پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کھانے کو صرف سوکھی روٹی اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن لقمہ اٹھانے سے پہلے وہی سوکھا سا جو روٹی کا لقمہ تھا، وہ بھی اٹھانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی، اور ساتھ ہی میں کہتی یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں تیری رحمت کی مقروض ہوں۔ یہ جو سوکھی روٹی ہے یہ بھی میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں تیری رحمت کی مقروض ہوں، میں تیری شکر گزاری کی مقروض ہوں۔ اگر تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً تو ہی میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے نا۔ اس بڑھیا کو دیکھ کر فرشتے حیران رہ گئے، حیران و پریشان رہ گئے۔ فرشتے حیرت سے ایک دوسرے کو کہنے لگے، حیرت کے ساتھ جب فرشتوں نے اس بڑھیا کو دیکھا کہ بڑھیا سوکھی روٹی کا لقمہ اٹھاتی ہے اور کھا کر ساتھ میں یہ کہتی ہے اللہ میں تیری اس نعمت کی بھی مقروض ہوں، تیری شکر گزاری کرنا مجھ پر واجب ہے، یہ دیکھ کر فرشتے حیران رہ گئے۔ حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ایک ایسی عورت جس کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی یہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرتی، کس طرح اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتی ہے، یہ کس طرح کی نیک عورت، کس طرح کی نیک و پاک عورت۔ اور ہاں یہ جو روشنی ہے جس نے اس کے گھر کو نور سے بھرا ہوا ہے، اور یہ جو خوشبو ہے جس نے اس کے گھر کو معطر کیا ہوا ہے، آخر یہ روشنی اور خوشبو کہاں سے آتی ہے، یہ روشنی کہاں سے آتی ہے اور یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ اب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، پھر ہمیں بتانا کہ یہ روشنی اور خوشبو کہاں سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے فرشتو یہ جو روشنی ہے، یہ جو روشنی ہے یہ میری بڑھیا بندی کے دل سے نکلنے والی روشنی، ارے یہ تو اس کے دل سے نکلنے والا نور ہے، یہ تو اس کے دل سے نکلنے والی میری محبت کا نور ہے، وہ دل جو میرے ذکر اور شکر سے منور ہے یہ تو اس کا نور ہے، یہ تو اس دل کی روشنی ہے، وہ دل جو میرے ذکر اور شکر سے منور ہے، وہ دل جس کے اندر میری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں۔ اور ہاں فرشتوں رکو، ٹھہرو، میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں رکو نا، میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ اب اسی گاؤں میں ایک امیر شخص رہتا تھا، اسی گاؤں کے اندر، جس گاؤں کے اندر یہ بڑھیا رہتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتی تھی، اب اسی گاؤں میں ایک امیر شخص بھی رہتا تھا جو دنیاوی مال دولت میں اس قدر غرق تھا، اس قدر غرق تھا، وہ ہمیشہ فخر کرتا رہتا تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے اور مزید بھی چاہیے، مزید مال بھی چاہیے، میری زمینیں اور جائیداد بڑھنی چاہیے، میرا پیسہ بڑھنا چاہیے۔ جب اس کے خادم نے، اس امیر شخص کے خادم نے اسے یاد دلایا کہ مالک جی کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، تو پھر جب ہے بھی اللہ کا دیا ہوا تو پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ اللہ اکبر۔ امیر شخص نے جب خادم اور نوکر کی یہ بات سنی تو غصے سے کہا ارے شکر کس چیز کا، ارے شکر کس بات کا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، ارے وہ تو میری دن رات محنت کا نتیجہ ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اللہ کا شکر کیوں کروں، کسی کا شکر ادا کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں دیکھو نا، ذرا غور تو کرو، میری مخلوق کے دل کیسے مختلف ہیں، میرے بندے کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک بندہ میری دی ہوئی تھوڑی نعمت پر بھی شکر ادا کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ میرے دی ہوئے بہت سارے مال پر بھی
नाशुक्री कर रहा है, बेकदरी कर रहा है। फरिश्तों रुको, अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, अभी तो और कुछ मैंने तुम्हें दिखाना है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों रुको, मैं तुम्हें एक और मंजर दिखाता हूँ। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी दिन शाम के वक्त बूढ़ी औरत का इंतकाल हो गया। बूढ़ी अल्लाह वाली औरत का इंतकाल हो गया। वो अपने कच्चे से मकान के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रही थी, इबादत में मसरूफ थी कि फरिश्ते नूरानी चेहरा लेकर, नूरानी चेहरे के साथ जमीन पर उतरे और उसकी रूह को निहायत ही इज्जत और एहतराम से जन्नत के बागात की तरफ ले गए। निहायत ही अदब और एहतराम से फरिश्ते ने इस औरत की रूह निकाली और इज्जत और एहतराम से जन्नत के बागात की तरफ ले जाने लगे। जब औरत की रूह निकल रही थी, जब ये अल्लाह की नेक बंदी मर रही थी, तो औरत के आखिरी अल्फाज ये थे, या अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरी नेमतें खाती रही, मौला मैं तुझसे बहुत राजी हूं क्योंकि मैं तेरी नेमतें खाती रही। मौला मैं तुझसे बहुत राजी हूं क्योंकि मैं तेरा पीती रही, तेरा खाती रही। मगर मौला मैं चाहती ये हूं कि जिस तरह मैं तुझ पे राजी हूं, इसी तरह तू भी मैं बंदे पे राजी हो जा। मैं चाहती ये हूं जिस तरह मैं तुझ पे राजी हूं, बहुत ज्यादा राजी हूं, चाहती ये हूं कि तू भी मैं बंदे पे राजी हो जा। अब ऐन उसी लम्हे, जिस लम्हे इस औरत का इंतकाल हुआ, बुढ़िया का इंतकाल हुआ, ऐन उसी लम्हे उस अमीर शख्स का भी इंतकाल हो गया। दोनों एक ही वक्त में मरे। एक अमीर था और दूसरी गरीब थी। एक अमीर था, दूसरा गरीब था। अब अमीर का और गरीब का दोनों का एक ही वक्त में एक ही गांव के अंदर इंतकाल हुआ। गरीब के साथ जो हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। शुक्र अदा करने वालों के साथ जो कुछ हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन मौत के वक्त जब अमीर का इंतकाल हुआ तो वो अपनी दौलत गिनने लगा, वो अपना पैसा गिनने लगा। अपनी दौलत को हसरत भरी निगाहों से देखकर कहने लगा, ओ मेरा माल, ओ मेरी जायदाद, मैं सोच रहा हूं मेरे जाने के बाद तुम ही कौन खर्च करेगा। हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। वो मालदार अपने आखिरी वक्त में भी, मौत के वक्त में भी पैसा पैसा करता हमेशा के लिए खामोश हो गया, हमेशा के लिए इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। उसका खात्मा ईमान पर ना हुआ। अब फरिश्ते उसकी रूह को सख्ती के साथ पकड़कर जहन्नम की तरफ ले गए। एक ही वक्त में दो लोगों का इंतकाल हुआ। एक अमीर था, दूसरा गरीब था। वो गरीब था लेकिन वो अल्लाह की छोटी सी छोटी नेमत पर भी शुक्र अदा करता था। दोनों का एक ही वक्त में इंतकाल हुआ। अब वो अमीर जिसने दुनिया को अपने लिए जन्नत बना रखा था, आज वो जहन्नम की तरफ जा रहा है। और वो गरीब जो दिन रात अल्लाह के हुजूर झुकती थी, अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी करती थी, आज वो जन्नत की तरफ जा रही है। अब आकर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों देख लिया तुमने कि मेरी मखलूक की हकीकत क्या है। दोनों को मैंने ही पैदा किया था, गरीब और अमीर को भी मैंने पैदा किया, जन्नत और दोज़ख भी मैंने ही बनाई। सुनो, मेरे दोनों बंदों से उसको भी मैंने पैदा किया, इसको भी मैंने बनाया। अब मेरे दोनों बंदों में से एक जन्नत में जाएगा, दूसरा जहन्नम में जाएगा। एक जन्नत में जाएगा, दूसरा जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों, अब तुमने देखना ये है कि आखिर वो कौन सा गुनाह था जो एक अमीर बंदे को जहन्नम में ले गया, जो रईस को जहन्नम में ले गया, जो मालदार को जहन्नम में ले गया। और आखिर वो कौन सी खूबी थी, वो कौन सी खूबी थी जो एक गरीब बंदी को जन्नत में ले गई। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों मेरी रहमत शुक्रगुजारी के लिए, मेरी रहमत शुक्रगुजारी के लिए है और मेरी अदालत गुरूर करने वालों के लिए। जिसने दुनिया में गुरूर किया, आकर में आकर जिसने मेरी नेमतों की बेकदरी की, जिसने मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं की, उसका ठिकाना जहन्नम है। वो जहन्नम की जलती आग में जलता रहेगा। और जिसने मेरी छोटी सी छोटी नेमत पर भी शुक्रगुजारी की, अल्लाह अकबर, मैं दुनिया भी उसके लिए जन्नत बना दूंगा, मैं आखिरत भी उसके लिए जन्नत बना दूंगा।